السلام علیکم دوستو۔ پانی پت کا میدان سج رہا تھا۔ ایک طرف سلاطین دہلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی اور دوسری طرف بابر تھا۔ اب ان دو بادشاہوں کے درمیان جنگ تھا۔ پانی پت کے جنگ میں واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ان دونوں میں سے ایک ہندوستان کا بادشاہ بنتا جبکہ ایک وہیں مارا جاتا۔ بعض مورخین کے مطابق بابر کے فوج کی تعداد 20,000 تھا جبکہ اس کے مقابلے میں ابراہیم لودھی کے فوج کی تعداد تقریباً 1,00,000 تھی۔ بابر نے سوچا کہ اتنی بڑی لشکر کے ساتھ جنگ کرنا ممکن نہیں، لیکن اگر اچھا منصوبہ بنایا جائے تو جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ بابر نے عہد کر لیا کہ جنگ جیت کر بڑے سلطنت کا بنیاد رکھا جائے یا تو پانی پت کے میدان میں ہی مرنا بہتر ہے، کیونکہ بابر کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ لہٰذا بابر کے دماغ میں ایک منصوبہ آیا اور بابر نے پانی پت کے میدان میں اپنے لیے ایسا جگہ منتخب کیا جہاں دائیں طرف سے پانی پت کا شہر اور بائیں طرف سے خندق، کٹے ہوئے درخت اور جھاڑیوں سے حفاظت کا کام لیا۔ اب فیصلہ کن لڑائی ہونا تھی۔ یہ جنگ سیاسی طور پر بھی بہت اہم تھی کیونکہ جنگ میں سلاطین دہلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا۔ یہ فیصلہ کن لڑائی 21 اپریل 1526 کو لڑی گئی، جس میں بابر کی اعلیٰ حکمت عملی سے اسے فتح اور آخری سلطان ابراہیم لودھی کا خاتمہ ہو گیا۔ بابر ایک فاتحانہ انداز سے آگرہ میں داخل ہوا اور مغلیہ خاندان کی بنیاد ڈالی۔ بابر نے سلاطین دہلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ خاندان کی بنیاد تو ڈالی، لیکن اس کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ مسئلہ رانا سنگا کی طرف سے تھا۔ رانا سنگا بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی۔ رانا سنگا کا خیال تھا کہ بابر فتح کے بعد لوٹ مار کر کے واپس کابل چلا جائے گا، لیکن بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کی وجہ سے رانا سنگا کو سخت دھچکا پہنچا، کیونکہ رانا سنگا ابراہیم لودھی سے چھٹکارا پانے کے ساتھ ساتھ حکمرانی کے خواب بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ رانا سنگا نے پانی پت کی فتح کے بعد بابر سے آگرہ، دھولپور اور بیانہ جیسی اہم علاقوں کا واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ رانا سنگا کے یہ عزائم جنگ کنواہا کا سبب بنے۔ جنگ کنواہا میں بابر کا ایک بار پھر 1,00,000 فوج سے مقابلہ تھا۔ بابر کی فوج چند ہزار سے زیادہ نہ تھی اور یہ فوج ابتدا میں ہی نفسیاتی طور پر خاصے دباؤ میں تھی۔ بابر نے اگرچہ فوج میں ایک تقریر کے ذریعے جوش و جذبہ پھر سے بیدار کر لیا تھا، تاہم جنگ میں ابتدائی طور پر اسے سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ میں فتح کی وجہ بابر کی اعلیٰ حکمت عملی ہی تھی۔ بابر کی فوج میں اکثر سپاہی اس وقت سے اس کے ساتھ تھے جب وہ وسط ایشیا میں اپنے اقتدار کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ رانا سنگا کی فوج کے سپاہیوں میں نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ ان میں سے اکثر معمولی معاوضے پر فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ ایسے سپاہی اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ جنگ میں اپنی جان پر کھیل کر لڑنا ان کے تصور میں بھی نہ تھا۔ پھر فوج کے جنرل کے ساتھ رانا سنگا کا اتنا لگاؤ نہ تھا جتنا بابر کا اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ میں تھوڑا سا عدم تحفظ اور خطرہ ہوتا تو ہندوستانی فوجی میدان چھوڑ دیتے۔ پانی پت کی لڑائی کی طرح کنواہا کی لڑائی میں بھی بابر کے توپ خانے نے رانا سنگا کی فوج میں کھلبلی مچا دی۔ ایک سخت مقابلے کے بعد رانا سنگا کو شکست ہوئی اور بابر کو پھر سے فتح حاصل ہوئی۔ تخت نشینی کے بعد ہمایوں کے لیے کیا کیا مشکلات آئیں، افغان خطرہ کیا تھا، ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان کیا کشمکش چل رہی تھی، ہم آپ کو یہ سب کچھ اگلی قسط میں ہی دکھائیں گے۔